إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف شروع کر رہے ہیں۔ یہ صورت قرآن کریم کی اہم ترین صورت اور انتہائی دلچسپ صورت ہے۔ اس طرح اس نوعیت اس انداز کی قرآن کریم میں اور کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں ایک مکمل واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پوری ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے اور الگ انداز سے اور بڑے انتہائی دلچسپ انداز سے، جس طرح ایک قصہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس انداز میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں کئی سبق ہیں، کئی اس میں نصیحتیں ہیں اور انسان کو زندگی گزارنے کے کئی اس میں طریقے اور سلیقے بتائے گئے ہیں۔ اور یہ صورت جو ہے یہ مشرکین مکہ کے مطالبے پر نازل ہوئی تھی۔ پیچھے ہم جو صورت پڑھ کے آئے ہیں سورہ ہود، اس میں بھی واقعات ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے صورت پڑھی سورہ اعراف، اس میں بھی سابقہ انبیاء کے واقعات تھے۔ سورہ ہود میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا، اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، پھر قوم عاد کا، قوم ثمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، اسی طرح قوم لوط کا واقعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تھا۔ تو یہ جو واقعات تھے نا، قوم عاد، ثمود، یہ عرب میں رہتی تھیں، یہ عرب میں قوم آباد تھیں اور ان کے قصے اور واقعات عرب والوں نے کچھ نہ کچھ سن رکھے تھے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک دور کا واقعہ تھا، اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں، پھر بعد میں مصر میں گئے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت پھیلی، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی ہے، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں دور دور تک پہنچ چکی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں مدینہ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ مدینہ میں اس وقت جو یہودی آباد تھے ان تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پہنچیں، اور وہ تو منتظر تھے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، وہ اس انتظار میں تھے کہ کب آخری رسول آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے جہاد کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی نصرت کریں گے ہم۔ اور ان کو یہ انتظار تھا کہ جس طرح پہلے سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، یہ آخری نبی بھی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئیں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، ان کی نسل سے نہیں آئے، یہودیوں سے نہیں آئے، جس کا ان کو انتظار تھا۔ اس وجہ سے کہ ہماری قوم سے نبی کیوں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی اور نہیں مانا، یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ لیکن خبر چونکہ وہاں تک پہنچ چکی تھی، وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے ان نشانیوں کو دیکھ کر جو انہوں نے تورات میں پڑھی تھیں، انجیل میں پڑھی تھیں، ان کو پتہ چل گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے اب مشرکین مکہ کے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے، روابط تھے، تجارتی کچھ تعلقات تھے، اور ویسے بھی کچھ دور پرے کی رشتہ داریاں بھی تھیں، ان کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ وہاں جب گئے تو یہودیوں نے ہم سے کہا کہ آپ اپنے پیغمبر سے پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھیں، یہ ایک سوال کریں، اگر وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو وہ جواب دے دیں گے، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو سوال یہ کیا کہ آپ پوچھیں ان سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا مسکن تو فلسطین تھا، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، تو پھر یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطینی تھے، وہاں رہتے تھے، ان کا مسکن فلسطین تھا، یہ ہجرت کر کے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کیسے آئے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ پورا واقعہ، پوری صورت نازل کر دی۔ اور پورا واقعہ میں نے جیسے شروع میں بتایا بھی کہ اس طرح کی تفصیل اس انداز سے کسی بھی پیغمبر کا کوئی واقعہ قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ پیچھے بھی ہم واقعات پڑھ آئے ہیں، وہ اور طرح کے اور انداز سے ہیں کہ قوم کو جا کر دعوت دی، تبلیغ کی، یا قوم عبد اللہ، انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اس طرح کی اس صورت میں آپ کو کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہاں ایک الگ انداز ہے، کیونکہ انہوں نے واقعہ پوچھا تھا، اور یہ واقعہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، ان کی تورات میں تھوڑا بہت موجود تھا، کچھ نہ کچھ تھا، ان کو اندازہ تھا، لیکن اتنی تفسیر، اتنی وضاحت اور اتنی باتیں ان کے پاس بھی نہیں تھی، ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔
ایک مشرکین مکہ کو بھی جواب دیا، ان کو بھی جواب دیا کہ دیکھو یہ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، اب تمہاری مرضی، مان لو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ تو ہم اس صورت کو پڑھیں گے، پچھلی صورتیں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، تو اس صورت کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت کو اکثر ہمارے مسلمان پڑھتے ہیں اور ایک قصے اور کہانی کے طور پر، قصہ سن لیا جس طرح واقعات ہوتے ہیں، یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، گہرائی میں پڑھنا ہے، اور اس واقعے سے ہم نے صرف وہ ایک اس سے ہم لذت لینے کے لیے نہیں کہ ایک کہانی جس طرح پڑھی جاتی ہے، ایک واقعہ سن لی، اس طرح نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ ہم نے اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے، ہمیں اس میں کیا سبق مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین ایک بندے کو کامیابی عطا کریں۔ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح ان بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، پھر کنویں میں ڈالے گئے، پھر جا کے جو ہے نا کسی نے اٹھایا، جا کر منڈیوں میں بیچ دیا، پھر عزیز مصر نے لیا، عورت نے بدنامی کی تہمتیں لگائیں، پھر قید میں گئے، کتنے صبر کیے، کتنی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، وہ ساری ہم پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ان پر ہمیں جو سبق ملتے ہیں، جو چیز مجھے سمجھ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بھی اگر کوئی ان میں بات سمجھ آتی ہے تو آپ بھی شیئر کریں تاکہ اس سے ہماری اصلاح ہو، جو اصل مقصد ہے اس کا۔ تو ہم ابھی اس پہلا رکوع پڑھیں گے آج انشاءاللہ، اس کا ہم ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ آیات و آیتیں ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو، ان آیتوں کو، قرآنن، اس قرآن کو، عربین، عربی بنا کر، اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو اس کو، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، احسن القصص، بہترین بیان، بہترین واقعات، بہترین قصے ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، بما اوحینا، اس کے ذریعے کہ جو وحی کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک تھے آپ، من قبلہ، اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے، بے خبروں میں سے، کہ آپ کو اس کی پہلے خبر نہیں تھی۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی، میرے لیے، ساجدین، سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا، تو کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، تو نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، اپنا خواب تو نے اب بیان نہیں کرنا، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدو، ورنہ وہ سب تدبیریں کریں گے، لکا، تیرے خلاف، قیدا، کوئی بری تدبیر، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی تدبیر کرنے لگیں اور شیطان ان کو اکسائے اور حسد پہ آ جائیں۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کا، عدو مبین، دشمن ہے کھلا، شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ، چنے گا تجھے، ربک، تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھائے گا تجھے، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، باتوں کی تعبیر، باتوں کی اصل حقیقت اللہ تجھے عطا کرے گا، وَيُتِمُّ، اور وہ پوری کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا اسے، اپنی نعمت کو، علی ابویک، تیرے دونوں باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم، ابراہیم پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم حکیم، خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، 6 آیتیں ہیں اس رکوع کی، اس کی تفسیر اب ہم دیکھتے ہیں مزید۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ صورت مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی ہے، کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبریں یہودیوں تک پہنچ چکی تھیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ سوال کیا تھا آپ کو پہچاننے کے لیے کہ کیا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ آپ بتائیں
یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا تھا، انہوں نے آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، پھر ہجرت کر کے یعقوب علیہ السلام وہاں کیوں گئے مصر میں؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے پوری صورت نازل فرمائی اور فرمایا یہ آیتیں، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تمہیں، مبین واضح، مبین اصل بین سے ہے، مبین اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے سے الگ ہو، جدا ہو، یعنی ایک ایسی چیز جس کا دوسروں کے مقابلے میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہو، اس کے ساتھ مشتبہ نہ ہو، کہ جس طرح باقی باتیں ہوتی ہیں نا، واقعات ہوتے ہیں تم دوسروں سے بھی سنتے ہو، اور خصوصاً پچھلے قوموں کے واقعات جو پڑھا ہے وہ بھی، اور آگے جو واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے تم نے دوسروں سے بھی سنا ہے۔ اب اس پر ذرا غور کرو، اس واقعے پر غور کرو، جو تم نے پہلے سن رکھا ہے اور یہ جو اب سن رہے ہو، کتنا فرق ہے؟ واضح فرق ہے، یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے، اور یہ ایسے دلائل ہیں، ایسی بات ہے کہ نہ اس کو تمہارا عقل جھٹلا سکتا ہے، نہ جدید اب اس وقت کے دور کی نہ سائنس جھٹلا سکتی ہے، اور نہ ہی اس وقت کے شواہد اور واقعات، نہ ہی تمہارے لوگ جو اس وقت موجود تھے یا جو بعد میں تمہارے بزرگ ہیں سننے والے واقعہ، وہ جھٹلا سکتے ہیں اس کو۔ یہ بالکل واضح کتاب ہے، تمہارا قصہ بیان کرنے والا کبھی کیا بات کرتا ہے، اس کو جھٹلانے والا اور آ جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح ہے، جس میں یہ ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور واضح کتاب ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس کو، انزلنا ہو، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی بنا کر، اس قرآن کو عربی میں بیان ہوا ہے۔ دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، اور عربی زبان چونکہ افصح اللسان ہے، بہت فصیح زبان ہے، اور تمام زبانوں کی سردار زبان ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف عرب اس کو سمجھ سکیں، نہیں، بلکہ قرآن تو سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے۔ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ یہاں بھی کہا جا رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس سے مراد صرف عرب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کے انسان ہیں، کہ تم سب انسان اس کو سمجھ سکو، اس لیے عربی میں نازل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن تو نازل ہونا تھا کسی ایک ہی زبان میں، اب تمام زبانیں جو اس وقت دنیا میں بولی جا رہی تھیں یا اب بھی جو بولی جا رہی ہیں، تمام زبانوں میں کسی ایک ہی انسانی زبان میں آنا تھا نا قرآن۔ اگر ساری زبانوں میں آتا تو پھر سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ یہی نا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، ایک زبان میں نازل ہوا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اگر مختلف زبانوں میں نازل ہوتا تو سمجھنا مشکل ہو جاتا، پھر اس کو سمجھنے میں اتنی آسانی نہ ہوتی جتنی سمجھنے میں اب آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک ہی زبان میں نازل ہونا تھا، اسی لیے ایک زبان میں نازل ہوا، ساری زبانوں میں نازل نہیں ہوا۔ اور اب یہ ہے کہ عربی میں کیوں نازل ہوا؟ کوئی اور بھی زبان میں نازل ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کی اس وقت بھی کئی زبانیں تھیں، اور اس وقت جو جس زبان کا جو ہے نا بہت زیادہ عروج ہے، انگلش، اس میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا ہماری اردو زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ پشتو، پنجابی، سرائکی میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس لیے کہ عربی زبان جو ہے وہ فصیح اللسان ہے، تمام زبانوں کی سردار زبان ہے، جتنی وضاحت، جتنی بات سمجھانے کی صلاحیت عربی کے اندر ہے، کسی اور زبان میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ آپ دیکھیں، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا موضوع چاہیے، عربی زبان کی جو خصوصیات ہیں، اس پر عربی کی کیا خصوصیتیں ہیں، عربی زبان کی دوسری زبانوں کے مقابلے میں اس کو کیا عروج حاصل ہے، اس پر ایک بہت بڑا موضوع ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑا میں آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہاں جو آیت ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں نا، الف با تا ثا، یہ 29 ہیں، 29۔ سب سے کم جو حروف تہجی ہیں صرف عربی زبان کے ہیں، باقی زبانوں کے اس سے زیادہ ہیں، کسی کے 35، 40، 50، 80 تک ہیں۔ یعنی وہ حرف جس طرح انگلش کی ABC ہے، اور ہمارے اردو میں بھی الف با، ہم الف بے پے ٹے اس طرح پڑھتے ہیں،
عربی میں الف با تا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اردو والے بھی زیادہ ہیں، عربی کے کم ہیں، انگلش کے زیادہ ہیں، اس سے اور بھی جتنی بھی زبانیں ہیں سب کے جو حروف ہیں بنیادی حروف وہ زیادہ ہیں، جس سے بنیادی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے کم حروف کو سیکھنے سے عربی سیکھی جا سکتی ہے۔ عربی کے لیے کم حروف ہیں نا، کم حروف بولنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور زبان سیکھنے کے لیے زیادہ حروف پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا تلفظ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی کے لیے کم حروف ہیں، اور جب حروف کم ہیں تو ان کو ادائیگی بھی کم ہوگی، یہ پہلا فرق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو بنیادی فرق ہے، اور پورا مجموعی فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اسی طرح اب آگے جو ہے حروف کم ہیں عربی کے، اور آگے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ مثلا ایک فعل ہے، فعل کہ اس نے یہ کام کیا، اب کام ہے، کام کیا اس نے، مثلا اس نے پڑھا، اس نے پڑھا، یا اس نے علم سیکھا، اس نے کھایا، اس نے پیا، یہ کام ہے نا۔ اب اس کام کے لیے ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں کہ ایک مرد آیا، مثلا ایک مرد آیا، تو عربی میں ہم کہیں گے ایک بھی کہیں گے، مرد بھی کہیں گے، آیا بھی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ایک عورت آئی تو اس کے لیے بھی ہم کہیں گے ایک بھی کہیں گے، عورت بھی کہیں گے، اور آئی بھی کہیں گے۔ دو مرد آئے تو ہم دو بھی ساتھ کہیں گے، مرد بھی کہیں گے، آئے بھی کہیں گے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایک مرد آنے کے لیے اور لفظ ہے، اور دو مردوں کے آنے کے لیے اور لفظ ہے۔ ایک مرد آنے کے لیے کہیں گے جا رجل، اور دو مردوں کے آنے کے لیے کہیں جا رجلانی، دو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رجل ایک مرد کے لیے، رجلان دو مردوں کے لیے، اور اسی طرح تین ہے تو اس کے لیے اور لفظ ہے۔ ہمارے لیے صرف جا ہی ہے، رجل ہمارے لیے آیا ہی ہے، مرد کے لیے مرد ہے، دو کے لیے ہم دو کا لفظ بولیں گے، تین کے لیے تین کا لفظ بولیں گے، عورت ہے تو ساتھ میں ہم عورت ایڈ کریں گے، وہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور یہ ہم قرآن میں کئی الفاظ میں پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اسی لیے میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ عربی کا جو پورا مفہوم ہے نا وہ کسی اور زبان میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہے نا، جب ہم پہلے میں ترجمہ پڑھاتا ہوں آپ کو جو نیچے لکھا ہوا ہے اس سے پوری وضاحت ہوتی نہیں ہے بات کی، ٹھیک ہے؟ یا آپ اسی قرآن کو اٹھا کر خود سے ہی پڑھنا شروع کر دیں تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ربط نہیں بنے گا، یہ بات کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اصل مفہوم کیا ہے، وہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انسان یا تو عربی سیکھے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھے، کم از کم اتنی عربی تو سیکھے کہ قرآن سمجھ سکے، یا عربی سیکھنے نہیں سیکھ سکتا تو اس انسان سے پڑھے ایک دفعہ قرآن، جو عربی جس کو آتی ہے، تاکہ وہ سمجھا سکے آپ کو۔ ایسے خود اٹھا کر ترجمے والا قرآن خود پڑھیں گے تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، مثلا جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت کے لیے کوئی ایک آیت سمجھ آ جائے انسان کو تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں کیا فاعل میں مدکر، کوئی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، اور تدبر کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ عربی آنی چاہیے، یا اس سے سیکھا اور پڑھا جائے جو عربی جانتا ہے، تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اور عربی زبان میں قرآن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل فرمایا کیونکہ یہ زبان بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اس میں جو ادائیگی ہے، انسان اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے اس کو تھوڑے الفاظ بولنے پڑتے ہیں اور مفہوم بہت زیادہ آ جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک مجلس میں 3-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے بیٹھنے کا جو انداز ہے کسی اور زبان میں نہیں ہے کہ یہ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھا ہوا، ہم ساتھ کہیں گے جی اس کی ٹانگیں سیدھی ہیں، دوسرا جو ہے وہ دو زانو ہو کے بیٹھا ہے، اور تیسرا جو ہے اس نے ٹانگیں سکیڑی ہوئی ہیں، اور تیسرا بندہ اس نے تکیہ لے کے ٹیک لگایا ہوا ہے۔ ہم آگے وضاحت کریں گے، عربی میں یہ نہیں ہے، عربی میں جو ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا اس کے لیے الگ لفظ ہے، بیٹھنے کا ہی لفظ ہے، جو ٹیک لگا کے بیٹھا اس کے لیے اور لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بندہ پریشان ہے، پچھلی صورت میں نے بتایا تھا، پڑھا تھا ہم نے، پریشان ہم کہتے ہیں پریشان ہے، اب پریشانی ایسی ہے جو دل کو مضطرب کرنے والی ہے، اس کے لیے عربی میں وہ لفظ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ ایک پریشانی
اندر ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے بندہ، اس کے لیے اور لفظ ہے. میں دونوں تین لفظ تھے وہاں پہ نا، میں نے بتایا تھا اس وقت. تو یہ فصاحت و بلاغت ہے اس عربی کی. تو اس لیے جو انسان عربی کو جان کر اس قرآن کو پڑھتا ہے نا، اس کے لیے جو وضاحت ہوتی ہے اور اس کے دل کی گہرائی میں جو قرآن اترتا ہے وہ کسی اور انسان کے دل تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس طرح وہ گہرائی میں قرآن اتر ہی نہیں سکتا. اور اس پر نا ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی ہے. ایک سائنسدان تھے، ایک ڈاکٹر تھے بہت بڑے، یہ کتاب بھی لکھی انہوں نے بعد میں، یہ کتاب ہے ان کی، بائبل قرآن اور سائنس. ٹھیک ہے، یہ کتاب لکھی تھی انہوں نے، مورس بکائے. یہ مورس بکائے جو ہے نا، یہ بہت بڑے اسلام کے خلاف تھے. یہ ڈاکٹر تھے اور علم جنین کے ماہر تھے. یہ کتاب ہے ان کے نیچے، بعد میں اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اردو میں، وہ کتاب ہے یہ. انہوں نے پھر یہ کتاب لکھی تھی. پہلے یہ اسلام کے بہت خلاف تھے، علم جنین کے یہ ماہر تھے، اور یہ فرینچ ڈاکٹر تھے. ان کو فارسی آتی تھی اور فرینچ زبان ان کو آتی تھی، اور اس میں یہ بات کرتے تھے. اس کا ترجمہ، اس فرینچ زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہوا انہوں نے قرآن پڑھا. عربی نہیں آتی تھی ان کو، قرآن پڑھا انہوں نے. اور جس طرح سمجھ نہیں آئی کوئی باتیں تو جھٹلا دی، یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ آگے پیچھے کلام کا ربط نہیں ہو رہا. جس طرح میں نے ابھی بتایا نا کہ صرف ہم نیچے والا یہ ترجمہ ہی پڑھیں، جو ترجمہ یہ لفظی ترجمہ لکھا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں سمجھ آ جاتی ہے. کہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ جب تک عربی والا اوپر والا متن نہ آتا ہو انسان کو، عربی سے انسان کی وابستگی نہ ہو، تو نیچے والی بات سمجھ نہیں آتی. تو جب اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے جھٹلا دیا قرآن. پھر اس کے بعد اس کے پاس، کیونکہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور دور دور سے کئی ملکوں سے ان کے پاس علاج کرانے کے لیے اور جو ہے نا لوگ آتے تھے. جب بھی کوئی مسلمان اس کے پاس آتا، اس کا علاج کرتا، اس کے علاج کے بعد اس کو کہتا تم مسلمان ہو؟ کہتا ہاں میں مسلمان ہوں. قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں. اس کو کہتا قرآن نہ پڑھا کرو، یہ قرآن تو سچی کتاب نہیں ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دو. اب لوگ کوئی عام سے ہوتے تو کوئی بات نہ کرتے، خاموش ہو جاتے. یہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، وہ بیچارے علاج کرانے کے لیے آئے ہوتے تو خاموش ہو جاتے. اب یہ نا اتفاقاً ایسے ہوا کہ یہ ان گئے سعودی عرب میں، وہاں انہوں نے علاج کرنا تھا شاہ سلمان کا. شاہ سلمان کا انہوں نے علاج کرنا تھا. ان کا علاج کیا انہوں نے، علاج کے بعد ان کو بھی ایسے کہا کہ آپ قرآن نہ پڑھا کرو. تو انہوں نے کہ قرآن تو سچی کتاب نہیں ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ مورس بکائے جو نے خود بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے قرآن. انہوں نے پھر کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. پھر پوچھا انہوں نے کہا کہ تمہیں عربی آتی ہے؟ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہا مجھے عربی نہیں آتی، میں نے اس کی ٹرانسلیٹ پڑھی ہے. کہا یہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا، قرآن نہیں پڑھا تم نے. اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تم کبھی نہ کہتے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے. تم نے نہیں پڑھا قرآن. قرآن پڑھنے کے لیے عربی سیکھو پہلے، عربی تمہیں آ جائے پھر قرآن کو پڑھو، پھر مجھے بتانا کہ سچی کتاب ہے یا نہیں ہے. اب اس کے برابر کا بندہ تھا، بادشاہ تھا وقت کا، تو اس کے دل میں بات اتری. اس نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں قرآن، ایسے تو جھٹلا رہا ہے، تو پہلے پڑھ تو صحیح عربی، صحیح سے جب پڑھنا پھر مجھے بتانا کہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے. پھر اس بندے نے باقاعدہ فرینچ کی یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا عربی کے ڈپارٹمنٹ میں بہت عربی کا جو ماہر تھا اس سے ٹائم لیا، باقاعدہ ٹائم لے کر 1 گھنٹہ روزانہ عربی سیکھتا تھا تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے. ٹھیک ہے نا. اور اس نے 2-3 سال وہ عربی سیکھی. عربی سیکھنے کے بعد جب وہ ماہر ہو گیا عربی کا، پھر اس نے قرآن پڑھا. پھر جب اس نے قرآن پڑھا تو اس نے کہا اس قرآن کا ایک حرف بھی نہ عقل کے خلاف ہے، نہ سائنس کے خلاف ہے، نہ ہی جھوٹا ہے، نہ ہی جھوٹا ہے. وہ عیسائی تھا. پھر اس نے کتاب لکھی، مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس. اس نے بتایا کہ قرآن کی ہر بات سائنس کے مطابق ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو سائنس کے خلاف ہو. اور ایسی چیزیں جس پر سائنس نے آج ریسرچ کی ہے، اور علم جنین کا ماہر تھا، علم جنین پر اللہ نے کتنی باتیں قرآن میں کی ہیں، ان سب پر یہ ریسرچ کی. اس نے سوچا اس کا سائنس کے بالکل وہ باتیں جو آج ہم نے جدید دور میں آ کر ٹیکنالوجی کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے معلوم کی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہیں. اور کئی باتیں سائنس کی جو ہیں وہ بائبل کے خلاف ہیں.
بائبل کے مطابق آتی ہی نہیں ہے۔ سائنس نے آج جو تحقیق کی ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ بائبل میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل سچی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وہ سچ ہے، اور اس نے یہ پوری کتاب لکھی، یہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گی، یہ اوپر ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اصل عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کو سمجھ کر جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس پر جو چیزیں واضح ہوتی ہیں وہ کسی اور پر اتنی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ کم از کم قرآن سیکھیں، کچھ نہ کچھ عربی سیکھیں، پھر قرآن کو پڑھیں۔ یا جس طرح اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم صرف یہ ترجمہ نہیں پڑھتے، آپ کو مفہوم بھی بتایا جاتا ہے اور کچھ لفظوں کا معنی اور ان کے ساتھ واقفیت بھی بتائی جاتی ہے۔ اور شروع میں ہم نے جو معلم القرآن پڑھا تھا، وہ اگر اس کے سبق آپ کو یاد ہیں تو کئی باتیں جو ہے عربی کی اس کے ذریعے سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ معلم القرآن جو شروع میں ہم نے چھوٹا کتابچہ پڑھا تھا، اس میں کافی ساری عربی گرامر کے متعلق، فعل فاعل کے متعلق بنیادی چیزیں وہاں موجود ہیں، اور مزید بھی سبق کے ساتھ ساتھ ہم کچھ باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کے ساتھ واقفیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ سکو۔ یہ عربی زبان سمجھنے کے اعتبار سے، اپنا مفہوم واضح کرنے کے اعتبار سے بڑی خوبصورت زبان ہے، اور پوری کائنات کی زبانوں کی سردار زبان عربی ہے، اس لیے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سب انسانوں کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ کسی اور زبان میں نہ ہوتا تو اتنا سمجھ نہ سکتے تم جتنا عربی میں سمجھنے کا تمہیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب اس کو سمجھ سکو۔ اور عربی جو ہے نا، اصل عرب کہتے کسے ہیں؟ عربی تو ان کی زبان ہوگی، عرب کسے کہتے ہیں؟ اصل عرب اولاد اسماعیل کو عرب کہتے ہیں، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، عرب کا لفظی معنی ہے اپنے مفہوم کو واضح کرنے والے۔ عرب کا لفظی معنی ہے اپنے مافی ضمیر کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے، اور عربی کا معنی بھی لفظی یہی ہوا کہ اپنا مافی ضمیر بہتر طریقے سے ادا کرنے والی زبان، کہ جس زبان میں مافی ضمیر انسان اپنا بہتر سے بہتر طریقے میں ادا کر سکے، اس کو عربی کہتے ہیں۔ اور اسی لیے عربی جو تھے وہ دوسری جو زبانیں بولنے والے تھے ان کو عجمی کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی گنگا، کہ یہ اپنا مافی ضمیر صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اپنا مافی ضمیر ادا کرنے کے لیے ان کو لمبی لائن کی جو ہے نا بات چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے تھوڑی سی بات پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت کے لیے کتنی ہم اردو بولنی پڑتی ہے، جبکہ عربی میں وہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ جن کو عربی آتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ لفظ پڑھنے سے کہ کتنی گہرائی میں بات کی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرنے سے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر۔ اب دیکھیں نا، یہاں نحن ہے، جو نہیں پڑھتے عربی، جن کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ نحن کس لیے آتا ہے، کتنے معنوں کے لیے آتا ہے۔ صرف جمع کے لیے نہیں آتا نحن، بلکہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں نحن تعظیم کے لیے ہے۔ ابھی پچھلے دنوں، ایک ہفتے کی شاید بات ہے، مجھے یاد نہیں کس نے مجھ سے کہا، کہیں ادھر کوئی رشتہ داروں کی مجلس میں بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ اس کو کسی نے اعتراض کیا کہ فلاں بندے نے نا میرے پر اعتراض کیا، تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ ایک ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ تم کہتے ہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، وہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا صیغہ ہے۔ اب وہی ہے نا کہ عربی سے معرفت حاصل نہیں ہے، اور صرف ترجمہ نیچے والا پڑھ کے کہہ دیا کہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب جیسا بندہ ہونا اس کو ویسا جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا اس کو کہو، جب ادب کے لیے تم کہتے ہو ہمارے ابو کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو نا کہ ہمارے ابو یہ کہہ رہے ہیں، تو کتنے ابو ہوتے ہیں؟ ابو ایک ہوتا ہے، تم کہتے ہو ہمارے ابو کہہ رہے ہیں، تو وہاں ادب کے لیے کہہ رہے ہو، تو احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کا ادب نہیں ہے، یہاں نحن تعظیم کے لیے ہے، ادب کے لیے ہے کہ ہم، وہی ہے نا، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، تعظیم کے لیے، ادب کے لیے ہے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین قصے، بہترین واقعات، بہترین واقعے کے لیے، قصے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سچا ہو۔ ہمارے ہاں جو قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان میں جھوٹ ہوتا ہے اکثر قصوں میں، اور پھر آج کل تو وہ قصوں کہانیوں والا دور ہی نہیں ہے، اب تو فلمیں اور ڈرامے اور کہانیاں اور سٹوریز وہ ساری
موبائلوں پر اور چینلوں پر لگیں اور سب جھوٹ ہے اس میں، اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، جس کا نام ہی فلم ہے، کیا اس میں حقیقت ہوگی، کیا سچائی ہوگی؟ اور انسان برباد ہو رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں، اور پھر کیا ان میں کیا سبق ہونا ہے؟ ہمارے معاشرے کو بغیرتی اور بے رہ روی پہ لانے والی سب سے بڑا جن کا کردار یہ ڈرامے اور فلمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں کردار کشی کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اخلاقیات ان سے چھینے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بس کہانی ہے، سٹوری، اس سٹوری کے ذریعے سے کیا کچھ وہ ہندو کافر ہمارے بچوں میں، اور پھر یہ کارٹون بچوں کو مائیں بڑا خوش ہو کے دکھا دے کہ اس کو میرا بچہ بڑا اچھا ہے، اس کو بس کارٹون دے دو، موبائل دے دو، اس کو یہ کچھ نہیں کہتا، بس آج جس کو صرف اس لیے کہ یہ روئے نا، ہم کام اچھے طریقے سے کر لیں، اس کو کارٹون دے رہا، یہ نہیں پتا اس کارٹون میں پیغام اس کو کیا دیے جا رہے ہیں، عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے، بے حیا اور با اخلاق بنایا جا رہا ہے ان کو، مت دیں ان کو یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، اچھے احسن القصص، سچے واقعات جو ہیں قرآن کے وہ سنائیں ان کو، وہ پڑھائیں، موبائل سے دور رکھیں ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں، یہ جو سچے واقعات ہیں، جو اچھے قصے ہیں، پیغمبروں کے واقعات بتائیں ان کو جو ہے نا صحابہ کرام کے واقعات بتائیں ان کو، وہ قصے اور کہانیاں جو سچے ہیں خود بھی پڑھیں، ان کو بھی سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی محبت آئے، ان کے دل میں ان کی محبت آئے، ان کے ذہنوں میں ان کے واقعات ہوں، وہ ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں، جن کے واقعات، جن کے قصے اور کہانیاں سنائیں گے، بتائیں گے، انہیں کو اپنا آئیڈیل سمجھیں گے نا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان آئیڈیلزم کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی اس کو آئیڈیل نہ ملے، جو ملے گا اسی کو وہ آئیڈیل بنائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اکثر نوجوانوں سے جا کے پوچھو کس کی طرح بننا چاہتے ہو، تم کس کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بلکہ مجھے یاد آیا، ہمارے ادھر بھاولپور میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب، ان کا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ان کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہ، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا، وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ریسرچ یہ جاری ہے، 400-500 بچوں سے، وہ کہتے ہیں بچے جو ابھی 10-12 سال کے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کس طرح بننا چاہتے ہو، اب کس طرح بننا چاہتے ہو؟ اب وہ 10-12 سال کے بچے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نا بڑی حیرت ہوئی کہ اکثر بچوں کا جواب یہ تھا، کسی نے کہا میں جو ہے عاطف اسلم کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں رونالڈو کی طرح بننا چاہتا ہوں جو فٹ بالر ہے، کسی نے کہا میں جو ہے میسی کی طرح بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں وہ فلمی ایکٹر جو ہیں سلمان خان، شاہ رخ خان، میں فلاں کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور لڑکیوں سے، بچیوں سے بھی پوچھا، 10-12 سال کی جو تھیں، کسی نے کسی ایکٹر کا نام بتایا، کسی نے کس کا نام بتایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں نے بننا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا میں نے ابوبکر صدیق کی طرح بننا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا میں نے ابوبکر صدیق کی طرح، عمر فاروق کی طرح بننا ہے، علی حیدر قرار کی طرح بننا ہے، یہ بات کرنے والے نہیں تھے۔ کیا وجہ ہے آج؟ ایک بچی ملی، ایک بچی 300-400 میں سے ایک بچی وہ کہتے ہیں ملی جس نے کہا میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح بننا ہے۔ ان کے ماں باپ کو سلام ہے جنہوں نے اس معاشرے میں اپنے بچوں کو واقعات سنائے، احسن القصص، یہاں سے میں نے بات شروع کی نا، یہ بہترین واقعات ہیں، یہ واقعات سنائیں ان کو، اپنے بچوں کو، جن کے واقعات ہم سنائیں گے نا پھر انہی کی طرح وہ بنیں گے، جو چیزیں دیکھ رہے ہیں انہی کی طرح بننا ہے۔ آئیڈیلزم انسان کی فطرت ہے، فطرت میں رکھا ہے اللہ نے کسی کو نمونہ بناتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی رکھا نمونہ بنانا، اور کہا بھی قرآن میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل نمونہ زندگی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کو آئیڈیل بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ان کو آئیڈیل بنائیں گے نا۔ یہ قصے اور کہانیاں ویسے نہیں ہوتے، جن کو دیکھتے ہیں انہیں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اسی لیے احسن القصص، جو سچے واقعات ہیں، جو اچھے قصے ہیں، اپنے آپ کو یوسف کی طرح بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی واقعہ شروع، اور ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا یوسف علیہ السلام کا، آگے شروع ہو رہا ہے، اور پڑھیں گے ہم آگے انشاءاللہ، اور کوشش کریں، اللہ سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا بنا دیں، کس طرح ان کا ایمان تھا، کتنا ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، کتنی روحانیت تھی، باوجود اس بات کے کہ حسن تھا، جوانی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا ڈر کتنا تھا، اور اللہ نے پھر
اس ڈر کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے اللہ نے مقام کتنا عطا کیا تھا ان کو۔ احسن القصص، یہ واقعات ہیں، یہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ بما اوحینا، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قرآن سے پہلے آپ بھی غافلوں میں سے تھے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ قرآن ہم نے وحی کی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے۔ اذ قال یوسف، اب یہاں سے واقعہ بیان ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اذ قال، جب کہا، یوسف علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یا ابی اصل ہوتا ہے یا ابی عربی میں، یا ابی، یا ابتی کا معنی ہے میرے پیارے ابا جان۔ اب یہاں وہی عربی کی فصاحت آ گئی نا، یا ابی کو یا ابتی کر دیا تو اردو میں معنی کرنے کے لیے اے ابا نہیں آیا، اے میرے ابا جان، پیارے ابا جان، اسی کی گہرائی میں ہی آ گیا لفظ کہ اب یہاں وہ معنی نہیں ہے یا ابو یا ابا یا ابی نہیں ہے، بلکہ کیا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 11 کوكباً، ستاروں کو، 11 ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیت، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی ساجدین، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں رأیت دیکھنے سے مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بلکہ خواب دیکھنا ہے، خواب دیکھنا۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں 11 ستارے ہیں اور شمس سورج ہے، والقمر، اور چاند ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے، لیکن جب کی یہ بات ہے اس وقت وہ نبی نہیں تھے، ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے 12 سال، 12 ایئر، 12 سال کے تھے صرف جب یہ خواب دیکھی، اور 40 سال کے بعد، اور بعض مفسرین کے نزدیک 80 سال، یعنی 40 سال والا جو واقع ہے روایت وہ بہتر ہے، 40 سال کے بعد ان کا یہ خواب جو ہے پورا ہوا۔ کیا ہوا اسی صورت کے آخر میں جا کے پڑھیں گے کہ ان کے 11 بھائی، شمس سورج سے مراد ان کے باپ، 11 کوكبا، اس سے مراد 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، اور سورج سے مراد ان کے والد، چاند سے مراد ان کی والدہ۔ انہوں نے دیکھا ان کو کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، جب خواب کی تعبیر پوری ہوئی وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، انسان کو تعظیمی سجدہ اس وقت جائز تھا، اب جائز نہیں ہے، مزید وضاحت ہم وہاں جا کے کریں گے جب یہ بات آئے گی سجدے کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ستاروں سے مراد بھائی، سورج سے مراد باپ۔ اب دیکھیں نا، باپ کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اس کی چمک ہے، اس کی تپش ہے، اس کی گرمی ہے، اور چاند کا اپنا مقام ہے، اس کا حسن ہے، اس حسن کے اندر ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے دیکھ رہے ہیں نا، ماں کا جو مقام ہے، ماں کے اندر ٹھنڈک ہے اور ماں میں حسن ہے، اور ماں سورج کی روشنی چاند سے لی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ماں کو جو مقام ملا ہے وہ باپ کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپس میں جو ملے ہیں مقام، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے ہے، ساتھ میں مقام ہے، جدا جدا ہونے سے پھر وہ مقام نہیں رہتا، وہ حیثیت نہیں رہتی۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب دیکھا یعقوب علیہ السلام نے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی بنائے گا، خواب کی تعبیر ان کو سمجھ آ گئی، اور پھر بتائی نہیں۔ یہاں بھی حکمت ہے سمجھنے کے لیے کہ ابھی بچے تھے، یوسف علیہ السلام ابھی 12 سال کے تھے، اب ان کو نہیں بتایا، خواب کی تعبیر نہیں بتائی، اور احتیاط بتا دی۔ احتیاط کیا کرنا ہے، تعبیر نہیں بتائی، احتیاط یہ بتائی، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا بنی نہیں ہے، بنیا تصغیر ہے، ٹھیک ہے، کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یا بنیا میرے چھوٹے بیٹے۔ اب یہ چھوٹے ترجمے میں تو لکھا ہے، لیکن عربی میں چھوٹے کا لفظ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بیٹے کو بیٹا ہی کہتے ہیں، چھوٹا بیٹا کہنے کے لیے چھوٹا ساتھ لگانا پڑتا ہے، اسی طرح ہر زبان میں یہی ہے، لیکن عربی میں یا بنی بیٹا ہے، اے میرے بیٹے، بنیا، بنی کو بنیا کر دیا، لفظوں میں تھوڑا چینج کیا تو بن گیا چھوٹا بیٹا۔ یہی فصاحت و بلاغت ہے کہ عربی میں اب دوبارہ دوسرا لفظ بڑا نہیں لگانا پڑا، چھوٹا ساتھ نہیں لگانا پڑا، بلکہ اسی چھوٹے بیٹے کے لیے اور لفظ ہے، بڑے بیٹے کے لیے اور لفظ ہے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے،
لا تقصص رؤیاک، نہ تو بیان کرنا رؤیاک اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں کو، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے۔ فیکید لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی چالیں چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں حسد آ جائے، اور حسد ہی کی وجہ سے انہوں نے آگے کام کیا تھا، آگے آ رہا ہے، اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے۔ اور حسد ایسی بیماری ہے کہ جو فطرتی طور پر انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، شیطان کی طرف سے وہ داخل کر دیتا ہے انسان میں، اور سب سے پہلی بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے حسد کی بیماری۔ اب دیکھیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اور چیزوں کی دنیا کا لالچ اور ہرس اور طمع، یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں جب بڑے ہوتے ہیں، جب کچھ کمانے لگتے ہیں۔ لیکن حسد جو ہے دوسرے کے ساتھ، وہ چھوٹی عمر میں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک بچہ ہے، ایک بچہ ابھی کچھ بڑا ہو گیا تو اور اس کا بھائی آ گیا یا اس کی اور بہن آ گئی ہے، تو جب ماں کی گود میں وہ بہن یا بھائی آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یہ گود تو میری تھی، یہ کہاں سے آ گیا، اس کو کھینچتا بھی ہے، اس کو پیچھے بھی کرتا ہے، تو یہ تو میرا ہے۔ اور اس کو کہا جائے یہ بابا آپ کے ہیں یا اس بھیا کے ہیں، اس بہنا کے ہیں بابا، کہتا ہے نہیں میرے ہیں۔ یہی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا، یہ کھلونا میرا ہے، یہ اس کا نہیں، یہ میرا ہے، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز شروع میں آتی ہے۔ تو اگر انسان پڑھے، علم حاصل کرے اور صحیح ماحول اور معاشرہ اس کو ملے تو آہستہ آہستہ پھر یہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ماحول اور معاشرہ بھی اس کو ایسے ملے، وہ سب کو دیکھے، ہر انسان جو ہے دنیا کے دوڑ کے پیچھے اور دوسروں سے وہ حسد کرتا ہے، اس کو نہیں دیتا، اپنے آپ کو اونچا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ویسے ہی بن جاتا ہے، اس کے دل میں پھر یہ بیماری آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کوشش کرے، اس کے والدین کوشش کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا کہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے نیکی کریں، ٹھیک ہے نا، صدقات و خیرات اپنے بچوں کے سامنے کریں، بلکہ ان کو دیں کہ بیٹا یہ دو، اس کو ان کو دینے والا بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ آپ کا جو بڑا بچہ ہے اس کو چیز دیں اور کہیں کہ یہ آپ کی ہے، یہ آپ کے بھائی کی ہے، یہ آپ کی بہنا کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ مما کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چاچو کو دو، یہ اس کو دو، تاکہ ان کے اندر بانٹنے والا جذبہ پیدا ہو، حرص اور ہوس نہ ہو، دوسروں سے حسد نہ ہو، وہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ دوسروں کا بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ یہ آپ کی ہے بس چھپا لو اس کو، اس سے کیا ہوگا، وہ اپنے آپ تک ہی رہے گا، اور یہ آ جاتا ہے شیطان میں۔ حالانکہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے گھر میں پرورش پانے والے، لیکن شیطان نے حسد پر ابھار دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ بھی بتائی، احتیاط بھی بتائی کہ نہیں بتانا، لیکن پھر بھی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح چنے گا تجھے تیرا رب۔ یہاں اشارہ ہے اس خواب کی تعبیر کی طرف کہ آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور وہ سکھائے گا من تعویل الاحادیث، باتوں کی اصل حقیقت، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، باتوں کی اصل حقیقت یہاں سے خوابوں کی تعبیر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، کہ یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لی، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آگے چل کے ہم پڑھیں گے جب بادشاہ کو خواب آئی تھی، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم ہی تھا جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، اس خواب کی تعبیر پھر بادشاہ کو بتائی، جس علم کی وجہ سے پھر وہاں سے قید سے نکالے گئے، قید میں ہی تھے نا، قید سے پھر نکالے گئے۔ آگے چلیں گے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوابوں کی تعبیر بتائے گا، اور باتوں کی اصل حقیقت جو ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو آگاہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کریں گے آپ پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب نعمتہ علیکہ، نعمت مکمل کریں گے اور آل یعقوب پر، یعنی آپ پر نعمت مکمل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائیں گے۔ آل یعقوب پر کہ یعقوب کی آل پر، آپ میری اولاد میں سے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو یہ نبوت کا سلسلہ اللہ میری اولاد میں بھی آگے چلا دیں گے۔ آل یعقوب پر بھی اللہ اپنی نعمت کو مکمل کریں گے، جس طرح اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا علی ابویک، آپ کے باپ دادا پر، کہ ابراہیم علیہ السلام پر اس نعمت کو مکمل کیا کہ انہیں بھی نبی بنایا، ان کی اولاد کو بھی نبی بنایا۔ وعلی اسحاق من قبل ابراہیم، ابراہیم پر مکمل کیا، انہیں بھی نبی بنایا، ان کی اولاد اسحاق کو بھی نبی بنایا، اور اسحاق پر نعمت مکمل کی کہ انہیں بھی نبی بنایا، ان کی اولاد یعقوب کو بھی نبی بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کے والد تھے اسحاق علیہ السلام،
اسحاق علیہ السلام کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، اور آگے یہ دادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام پر دادا بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام کتنے عظیم انسان ہیں، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کریم ابن کریم ابن کریم، میں عزت والا ہوں، میں نبی ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا پوتا ہوں، نبی کا پڑوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی لڑی جو ہے، آپ اسماعیل علیہ السلام آپ کے والد جا کے بنتے ہیں، دادا پر دادا اوپر جا کر اسماعیل علیہ السلام، پھر آپ کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اس نسل سے آگے نبی گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اس لڑی سے پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو نبی ہیں وہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں، اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ میں جو صرف تمہیں جو ہے وہ احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانی، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال نہ چلیں، شیطان ان کو اکسا نہ لے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی وہ کوشش نہ کریں، اسی لیے تم نے اپنے بھائیوں کو یہ بات نہیں بتانی۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا۔ وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اگلے رکوع میں، اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ یہ جو سورت ہم شروع کر رہے ہیں، میں نے شروع میں بھی کہا انتہائی دلچسپ ہے، آپ خود بھی ان کو سنیں۔ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے کئی نصیحتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کے اندر جو سبق ہیں، ان اسباق کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں نا تو ہماری زندگی پریشانیوں سے ٹل سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، دوسری بات میرے ذہن میں آ گئی، میں نے جبکہ تیاری کرتے وقت میرے ذہن میں تھی، اب بھول گئی، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دی۔ وہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت یوسف علیہ، سورت کا نام یوسف ہے نا۔ یوسف کا معنی کیا ہے؟ یوسف کا معنی ہے آصفہ سے، آصفہ غمگین ہونا۔ اس یوسف کا معنی بھی غمگین، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر کیونکہ بہت زیادہ غم آئے تھے، پریشانیاں آئیں، دکھ آئے، اس لیے ان کو اس وجہ سے نام ہی ان کا یہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ تو لفظی معنی سے ہے نا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یہی رکھا تھا، جبکہ اس وقت عربی تو نہیں تھے، وہ تو عجمی تھے، اور زبان تھی ان کی، عبرانی زبان تھی، شاید ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، ان کی بھی وہی تھی، تو وہ اس زبان کا لفظ ہے۔ تو بعض جو ہے نا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ غمگین ہو، پریشان ہو، اس پریشانی میں سورہ یوسف کی وہ تلاوت کرے، اس کی پریشانی ٹل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ تک اس کو ثابت نہ کریں، ویسے کسی عام بندے کا قول ہے، اس کو لے لیں، تو اگر اس پر غور و فکر کریں، ہم جو اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں، اس پر غور کریں تو انسان کو بہت زیادہ تسلی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ آج یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان پر بھی تکلیفیں آئیں نا، مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، اپنوں نے جا کر ان کو کنویں میں ڈال دیا، اپنوں نے جا کے آ کر پھر یعقوب علیہ السلام کو دیا ان کا کرتا قمیض خون میں لت پت کی ہوئی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں نا، ہمارے اپنوں نے یوں کر دیا، اپنوں نے یوں کر دیا، ہمیں تو اپنوں نے مارا، غیروں میں کیا دم تھا، تو اپنے ہی تھے ان کے، تو اس سے تسلی ملتی ہے انسان کو۔ پھر اس پر صبر کرنے کا بھی، پھر یوسف علیہ السلام ہی تھے نا، وہی اپنے مارنے والے، کنووں میں ڈالنے والے اور دھکے دینے والے، گھر سے باہر نکالنے والے، وہی جو تھے، وہی فقیر بن کر، سوالی بن کر، یا یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تھے ان سے مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاف کر دیا ان کو۔ آگے چل کے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں بھی ہماری زندگی گزارنے کے کئی اصول اس سے ملیں گے، درگزر کرنے کا سبق ہمیں ملے گا، صبر اور استقامت کا اس میں درس ملے گا، اللہ کا ڈر اور تقوی حاصل کرنے کا ہمیں اس میں سبق ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا وفادار بنائیں۔ آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔